بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گناہ گاروں سے نفرت مت کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد رسالت میں ایک شخص جس کا نام عبداللہ تھا اور حمار کے لقب سے پکارے جاتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں شراب پینے پر کوڑوں سے مارا تھا، یعنی سزا دی تھی۔ تو انہیں ایک دن پھر نشے کی حالت میں لایا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے حکم دیا اور انہیں کوڑوں سے مارا گیا، سزا دی گئی۔ حاضرین میں ایک صاحب نے کہا، اللہ اس پر لعنت کرے، کس قدر یہ کام کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر لعنت نہ کرو، واللہ میں نے اس کے متعلق یہی جانتا ہوں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے بہت محبت کرتا ہے۔ صدقہ کے ساتھ دعا دینے کا فائدہ۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جب کوئی سائل آتا اور دعائیں دیتا جیسا کہ سائلین کا طریقہ ہے، تو ام المومنین بھی اس فقیر کو دعا دیتی اور بعد میں کچھ خیرات دیتی۔ کسی نے کہا، اے ام المومنین، آپ سائل کو صدقہ بھی دیتی ہیں اور جس طرح وہ آپ کو دعا دیتا ہے اسی طرح آپ بھی دعا دیتی ہو۔ فرمایا کہ اگر میں اس کو دعا نہ دوں اور فقط صدقہ دوں تو اس کا احسان مجھ پر زیادہ رہے، اس لیے کہ دعا صدقے سے کہیں بہتر ہے۔ اس لیے دعا کے مکافات دعا سے کرتی ہوں تاکہ میرا صدقہ خالص رہے، کسی احسان کے مقابلے میں نہ ہو۔ یہاں بھی سزا وہاں بھی سزا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ظلم و بغاوت اور قطع رحمی، رشتہ داری توڑنے سے بڑھ کر کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کا مرتب زیادہ لائق ہے کہ اس کو اللہ کی جانب سے دنیا میں بھی جلد سزا دی جائے اور آخرت کے لیے بھی اسے باقی رکھا جائے۔ پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔